کوئی اسے پروٹوکول بھی نہ دے، جب وہ بیٹھے تو کوئی اسے جگہ بھی نہ دکھائے، کوئی اس کا استقبال بھی نہ کرے، کوئی اس کی پرواہ بھی نہ کرے، لیکن وہ ایسا دل لیے بیٹھا ہوا ہو جس دل میں اللہ کا احترام ہے، اس کے رسول کا احترام ہے، اللہ کا پیار ہے، اس کے رسول کا پیار ہے، اللہ کی پیاس ہے، اس کے رسول کی پیاس ہے، اس کی سچی طلب ہے اور اس کے رسول کی سچی طلب ہے۔ تو اگر وہ خاک نشین کی ہے اور زمین میں وہ کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتا، تب بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو دیکھ کر اور اس کے دل کی خالصیت کو دیکھ کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، یہ جتنے آئے ہیں ان سب کا آنا ایک طرف ہے، مجھے تو اپنے اس بندے سے پیار ہو گیا، میری بارگاہ میں یہ بندہ محبوب و مقبول ہے، اس کے لیے میری پسند لکھ دو، اس کو میرے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دو، اس کو میرے محبوبوں میں شامل کر دو، اس کو میرے مقبولوں میں شامل کر دو، اس کو ان لوگوں میں شامل کر دو جن کے لیے میں اپنی رضا کا انتخاب کرتا ہوں۔ مولا کیوں فرمایا یہ کچھ نہیں کرتا، یہ صرف میرا ادب کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ صرف میرے محبوب کا ادب کرتا ہے۔ معلوم ہوا مؤدب ادب رکھنے والے دل سے اللہ تعالیٰ کو اس قدر پیار ہے کہ مؤدب ادب والے کے دل کو وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور اسی ادب والے دل میں وہ اپنا ایمان رکھتا ہے۔ جس دل میں ادب نہیں ہوتا اس دل میں وہ اپنا ایمان بھی بولیے نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے، سب رسول پاک کو مانتے ہیں، مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے، سب حج کرنے کعبہ جاتے ہیں، نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، سب زکوٰۃ کو، نماز کو، 5 ارکان کو، ملائکہ کو، قیامت کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، حساب و کتاب کو، جنت کو، دوزخ کو، سب مانتے ہیں، کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ پھر یہ کیا ہے، یہ تقسیمیں کیا ہیں، یہ مسلک کیا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ تو میں جواب دوں گا کہ ہاں، فرق فقط یہی ہے کہ جو ادب والا ہے وہ اور ہے، جو بے ادب ہے وہ اور ہے۔ فرق یہی ہے کہ جو ادب والا ہے اس کی جماعت الگ ہے، اور جس میں ادب نہیں ہے وہ نمازی ہوگا، جس میں ادب نہیں ہے وہ حاجی ہوگا، جس میں ادب نہیں ہے وہ بہت کچھ ہوگا، مگر خدا کی قسم اللہ کے محبوب و پسندیدہ بندوں میں وہ شامل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہوگا۔ لہذا میں جہاں جاتا ہوں اور جس سے بھی میری بات ہوتی ہے میں اس سے کہتا ہوں کسی چیز کا تو طالب نہ بن، تو صرف ادب سیکھ اور ادب کر، کسی اور بات کا طالب نہ بن، تو ادب سیکھ اور ادب والا بن۔ بس جب تو ادب اللہ کو دے دے گا تو اللہ اپنا سب کچھ تجھے دے دے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ پاک تجھے سب کچھ دے دے گا، تو صرف اللہ کو ادب دے اور کچھ نہ دے۔ تو اب سارے مسلمانوں میں یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بھائیو، ان کا مقام الگ اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو ادب دیتے رہے ہوتے ہیں، احترام دیتے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بظاہر چلے جانے کے بعد لوگوں میں زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈالتا ہے کہ یہ لوگوں آنے والے نسلوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں، اور جو غور کرنے والا ہوتا ہے وہ ان کی زندگیوں میں جھانکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ ایسا کیوں بن گئے۔ تو آپ جب ان کی زندگیوں کو جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو ان میں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ وہ مالدار ہوں گے، نہ منصب دار ہوں گے، نہ چودھری ہوں گے، نہ وڈیرے ہوں گے،
نہ سرمایہ دار ہوں گے، نہ جاگیردار ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے اپنی عملی زندگی میں، وہ ایک سیدھے سادے سے انسان مسلمان ہوں گے، لیکن جب آپ ان کے اندر جھانکیں گے تو آپ کہیں گے بظاہر ان کی جیب خالی تھی مگر ان کا دل اللہ کی محبت اور ادب سے بھرا ہوا تھا، اس کے احترام سے بھرا ہوا تھا، اس کے پیار سے بھرا ہوا تھا، اس کی چاہت سے بھرا ہوا تھا، اور اس چاہت میں پھر یہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، اللہ کی محبت اور چاہت میں بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں، اور چاہت عجیب کام کروا لیا کرتی ہے، چاہت عجیب کام بولو نا کروا لیا کرتی ہے، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کو کیا کہنے دو ان کی اپنی مجبوری، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری۔ بھائی دیکھو نا یہ چاہت ہی ہوتی ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے ٹینٹ لگانا، کناتے لگانا، بلب لگانا، لوگوں سے کہنا بھائی آؤ آؤ یار محفل ہو رہی ہے، اب یہ چاہت کی بات ہے نا، تو بھائی ایک چاہت میری ہے تو تم بھی اس چاہت کا حصہ بن جاؤ۔ اب یہ ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنا تابع کر لیں، اس کے کام کا چھڑوا کے اس کو ایک چیز کا پابند کر کے بٹھا دیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بندہ ہر وقت حرکت میں رہنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنا چاہتا ہے، وہ کسی مرضی کا تابع نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ بنا ہوا اس کا ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہو جائے گی اور مشکل سی بات ہو جائے گی۔ بندہ چونکہ خدا کا بنا ہوا ہے، لہذا خدا بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بنا ہوا میرا ہو اور تو اسے اپنا بنا لے۔ میری بنی ہوئی چیز ہے، حکومت میری چلے گی اس کے اوپر، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اچھا جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی بات سن، میرے اور خدا کے درمیان مت آ، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، نیکی کروں نہ کروں، میں سنت پر عمل کروں نہ کروں، بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے۔ تو واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ دین بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو مزاج اور طبیعت بتا رہا تھا کہ جب بندہ خدا کا بنا ہوا ہو تو میں اسے اپنا نہیں بنا سکتا، اسے پابند نہیں کر سکتا۔ ہاں خدا جس کو چاہے اپنی مرضی سے، جس کو چاہے جس کی طرف موڑ دے، یہ تو اس کی بات ہے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے، یہ تو اس کی حکومت ہے۔ تو اب رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سنیے گا بات، رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں میرے بندوں کو اور دعوت دے کر آپ کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول پاک کی طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، اس کی طرف آؤ، یہ دعوت دیتا ہے رسول۔ وَإِلَى الرَّسُولِ پھر رسول کی طرف بھی دعوت دے کر اللہ کا رسول خود بلاتا ہے کہ جس قرآن کی طرف تم آنا چاہتے ہو اور جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دوں گا تو میں ہی تمہیں۔ اب قرآن نے کلیئر کر دیا تعالو کہ آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس بات کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف بھی آ جاؤ۔ اگلی بات کرنے سے پہلے یہ کہتا ہوں یہ کلام خدا کا ہے، یہ کلام خدا، رسول سنا رہا ہے، کلام وہ اتار رہا ہے۔ معلوم ہوا وَإِلَى الرَّسُولِ رسول خود نہیں کہہ رہا، وہ کہلوا رہا ہے کہ آ جاؤ رسول پاک کی طرف۔ اب دیکھو مسلمانوں، فرقہ تو کوئی نہیں ہے مگر سمجھ کا فرق تو ہے، اور وہ بھی قرآن سے آتا ہے۔ وہ کیا؟ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ نے فرمایا ہے حبیب پریشان مت ہونا، ان دعوتوں کے بعد آپ منافق کو دیکھیں گے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ منافق کو دیکھیں گے۔ میں پھر دوہرا کر کہتا ہوں رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے محبوب اس دعوت کو دینے کے بعد آپ منافق کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا،
ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پشت کر کے آپ کی بات کو پلٹا رہا ہے اور آپ سے پھر رہا ہے، آپ سے پھر رہا ہے، آپ کو پشت کر رہا ہے اور آپ کو پیٹ کر رہا ہے۔ اب اس کی شرح میں بزرگوں نے لکھا کہ جس نے پشت کی اور آپ سے منہ پھیرا وہ کس بات پر اس نے پھیرا؟ کیا اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نماز کو نہیں مانتا، میں حج کو نہیں مانتا، میں کعبے کو نہیں مانتا؟ کیا اس نے یہ کہا؟ نہیں، بلکہ قرآن سمجھانے والوں نے بتایا اور صحابہ نے کر کے دکھایا، یسدون عن کا، یہ جو عن کا ہے یہ اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے کیا کہ اے حبیب یہ جو منافق ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ میری طرف آنے سے گریز نہیں کرتے، یہ میری بات ماننے سے گریزہ نہیں ہوتے، یہ اللہ اللہ کرنے سے گریزہ نہیں ہوتے، یہ نماز پڑھنے سے گریزہ نہیں ہوتے، یہ میرا کعبہ، میرا حرم، میری بات، میری توحید، میری ذات اور میری طرف آنے سے گریز نہیں کرتے۔ میری طرف تو یہ بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جب سامنے تیری ذات آتی ہے، جب سامنے مدینہ آتا ہے، جب گنبد خضرا آتا ہے، جب تیری کنڈل والی زلف آتی ہے، جب تیرا وقتہا چہرہ آتا ہے، جب تیرا یاسین نام آتا ہے، جب طہا کا ذکر آتا ہے، جب آمنہ کے لال کی بات آتی ہے، جب عبداللہ کے بیٹے کی بات آتی ہے، جب عبد المطلب کے پوتے کی طرف آنے کی بات آتی ہے، جب تیرا ادب آتا ہے، جب تیرا عشق آتا ہے، جب تیری نعت آتی ہے، جب تیرا احترام آتا ہے، جب تیرے جوتے اٹھانے کی بات ہوتی ہے، جب تیری بات ہوتی ہے تو یہ خبیث منافق یہ میری طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اے حبیب تجھے پشت دکھا کر تیری طرف نہیں آتے، لہٰذا میں کہتا ہوں اب میری طرف آنا بھی تمہارا قبول نہیں ہے۔ تم نے میرے محمد کو چھوڑا، میں نے تمہیں چھوڑا، تم مومن نہیں تم منافق ہو۔ تم کہتے ہو نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، کیسے تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ پا لیں گے، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ وہ ڈائریکٹ مل جاتا ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی، اگر تمہیں مل گیا تو تمہیں مبارک، اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ کو مبارک۔ خدا کی قسم ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو وہ نہیں ملا، ہمیں تو اس کا حبیب ملا ہے۔ ہم تو اللہ کو جانتے بھی نہیں، نہ آج تک اللہ اللہ کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ ہم سے مل گیا ہے، اللہ کی رات ہم سے بات ہو گئی ہے، حالانکہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم کر رہے ہیں اللہ اللہ تیرے کرم سے، تو کروا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تجھے ہم جانتے نہیں، تجھے ہم نے دیکھا نہیں، محسوس نہیں کیا، پایا نہیں، تجھ سے مل نہ سکے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو نے کرم کر کے اپنے حبیب کو بھیج کر تو ہم سے یہ کام کروایا ہے۔ تو ہم جو تیرا ذکر ہے وہ بھی خود سے نہیں، تیرے بھیجے ہوئے رسول سے لے کر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مومن ہو، تم بولیے نا مومن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے حبیب کے ذریعے مجھے مان رہے ہو، گویا کہ پہلے میرے حبیب کو مان رہے ہو۔ کیا؟ میرے حبیب کو مان رہے ہو، اور سنو میں تو اسے تم سے پہلے مانتا ہوں، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور تم اسے کیا مانو گے جو میں اسے مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اس جملے کی مٹھاس کو نہیں پہنچے، تم نے اسے کیا ماننا ہے؟ ارے اسے میں مانتا ہوں۔ بولا کیا؟ فرمایا یہ مانتا ہوں کہ یہی تو وہ ہے۔ منہ پر آ گئی بات، پہ گھس گئی۔ میں اسے مانتا ہوں، یہی تو وہ ہے جو میں
میرا جمال ہے، یہی تو وہ ہے جس میں میرا کمال ہے۔ ارے باقی ہر جگہ میرا کمال ہے قدرت کا، یہ وہ ہے جس میں میری ذات کا جمال ہے، میری ذات کا اظہار ہے یہ۔ اس لیے ہر ایک کو بنا کر اس پر رزق بھیجتا ہوں، ہر ایک کو بنا کر اس کے لیے رزق بھیجتا ہوں، اس کو بنا کر اس پر درود بھیجتا ہوں، اس کو بنا کر اس پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ درود کیا چیز ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہوگا تو کیا تسبیح پڑھتا ہوگا جیسے ہم پڑھتے ہیں؟ اس کے درود کو جو جان گیا وہی تو کلندر ہے، اس کے درود کو جو جان گیا وہ اسی دن سے دھمال میں ہے۔ وہ ہماری ہجڑوں والی دھمال نہیں ڈالتا کلندر، ہم تو ہجڑوں والی ڈالتے ہیں، ہم تو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، جالی والی بنا کے کوشش کرتے ہیں ہم۔ کلندر کی دھمال کوئی ایسی تھی کہ قوال کو بلاؤ، مجمع لگاؤ، دیگے پکاؤ، اس کو کہو اس کو کہو، میں کیوں کہوں، یہ دھمالیں تھی کیا اس کی؟ یہ تو چکر سارے ہمارے ہیں جس کی وجہ سے ہم چکر ہیں۔ کلندر نے تو ایک کام کیا کہ اس کا رزق کھا کر، اس کے محبوب کو پا کر اور اس کے محبوب کو اپنا کر بس اس کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ وہ درود بھیجتا کیسے۔ اور جب سے کلندر کو علم ہوا ہے، وہ مست ہو گئے، وہ مست ہو گئے۔ تو جوان مرد ہو اور ایک جوان جلوہ مؤنث کا وہ کہیں سے تجھے دیکھ لے اور تو اسے دیکھ لے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا؟ یہ تو جسمانی بات تھی، جس کی روح جوان تھی، روح بالغ تھی، روح کامل تھی، اور وہ عثمان تھا، وہ عثمان غنی کا فیضان تھا، وہ اہل سنت کا انعام تھا۔ وہ شہباز کب ہوا؟ اس نے پرواز کیا کی؟ اسے کلندر کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ اس نے نور عرفان سے یہ جان لیا کہ جب وہ درود بھیجتا ہے نا اپنے حبیب پر، جب وہ درود بھیجتا ہے تو کوئی تسبیح سے نہیں بھیجتا، جب وہ درود بھیجتا ہے تو درود کا ایک معنی قریب کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ بس رب محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے، مطلب محبوب کو اپنے سے قریب کرتا رہتا ہے، اور صرف قریب نہیں کرتا۔ ایک معنی یوں ہے کہ قریب کرتا رہتا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ خود قریب ہوتا رہتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ قریب کرتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ حبیب سے خود قریب ہوتا ہے۔ اب جب وہ قریب ہو اور یہ قریب ہو اور وہ قریب ہو اور یہ قریب ہو اور مروندی دیکھ رہا ہو، بتاؤ وجد ہوگا کہ نہ ہوگا، کیف ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اور پھر یہ دیکھ رہا ہو، کلندر دیکھ رہا ہو، اور وہ بھی پردے ہٹا کر دکھا رہا ہو۔ خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے سما کے اندر۔ قوال کہہ رہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دی کا رست۔ کشتگان خنجر تسلیم را، وہ جو تیرے عاشق ہیں نا مولا، وہ جو تیرے سچے عاشق ہیں مولا، وہ تیرے فرمان پر سر تسلیم خم کرتے رہے، تیری ہر تقدیر پر سر جھکاتے رہے تیرے عاشق، چاہے تیری بارگاہ سے قہر ملا یا انعام ملا، رحمت ملی یا جبر ملا، تو خوش ہو کر ملا یا ناراض ہو کر ملا، تیری بارگاہ سے تیرے عاشقوں کو جب ملا، جو ملا، جس طرح ملا، تیرے عاشق نے خنجر تسلیم را، سر جھکا دیا اور تسلیم کر لیا۔ جب تسلیم کر لیا
تو تو نے کمال کر کے ہر تسلیم کرنے والے پر ایک ایسا کرم کیا کہ وہ تو تسلیم ہو کر ذبح ہوتا رہا، عاشق مان کر ذبح ہوتا رہا۔ جیسے یہ بیٹھا ہے بندہ ظفر، میں اس کو کہوں ظفر ادھر آ، یہ آ جائے۔ میں کہوں ظفر صاحب کپڑے اتارو، قمیض اتارو، یہ اتار دے، ٹوپی اتارو، اتار دے، پیسے خرچ کرو، کر دے۔ قربان ہو رہا ہے نا، قربان ہو رہا ہے۔ جو کام نہیں بھی کرنے تھے کر رہا ہے، انا کو فنا کر رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، تن من دھن بغیر کسی لالچ کے دیے جا رہا ہے، خرچ کیے جا رہا ہے۔ تو جب آپ تسلیم کو سمجھ گئے کہ بغیر لالچ کے مان جانا، بغیر طلب کے دیتے رہنا، لٹتے رہنا، ذبح ہوتے رہنا، تو ادھر سے فرمان کا آنا کہ اے بندے اب تیری جان چاہیے، کہتا حاضر ہے مولا۔ ابو بکر سے کہتا تیرا مال چاہیے، حاضر ہے مولا۔ مولا علی سے کہتا ہے تیرے بچے چاہیے، حاضر ہے مولا۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ شکایت بھی کوئی نہیں، تو خواجہ صاحب اب اس کی تشریح لمبی ہو جائے گی، ہمیں سما کی طرف جانا ہے۔ بس وہ تسلیم و رضا، ہر حال میں راضی رہنا۔ جب یہ حال ہو جاتا ہے عاشق کا، فرماتے ہیں وہ جو لیتا ہے، رب فرماتا ہے اچھا تو میرا بندہ ہو کر ایسی سخاوت کر رہا، تو میرا بندہ ہو کر، محتاج جان و مال و متاع ہو کر تو میری محبت میں فدا ہو رہا ہے۔ تجھے جسم کی ضرورت تھی، میری محبت میں تو نے نہ دیکھا، دے دیا۔ تجھے جان کی ضرورت تھی، پرواہ نہ کی، لٹا دی۔ مال کا تو محتاج تھا، میری محبت میں پرواہ نہ کی، مال دے دیا، وقت دے دیا، زندگی دے دی، تن دے دیا، من دے دیا۔ اوہ دو نمبر والو، اوہ کان کھولو، جب اس کی محبت میں سب دے دیا تو جواب میں رب کہتا ہے کہ تو محتاج تھا ان چیزوں کا، مگر میری محبت میں تو دیتا رہا۔ کشتگانے خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ تو جب عاشق لٹا دیتا ہے تو رب فرماتا ہے بس تو نے بندہ ہو کر جو کرنا تھا کر لیا، اب دیکھ تیرا رب رب ہو کر کیا کرتا۔ مولا کیا کرتا ہے تو؟ فرمایا پہلے اپنی صفات کا رنگ چڑھاتا ہوں، صفات کا رنگ چڑھاتا ہوں، پھر اپنے اسماء کا رنگ چڑھاتا ہوں۔ جب ولی پر صفات کا رنگ چڑھتا ہے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب ولی پر صفات کا رنگ چڑھتا ہے، سمیع، یہ اللہ ہے سمیع، جب وہ سماعت دیتا ہے تو وہ بیٹھا دہلی میں ہوتا ہے، آواز یہاں کی سن رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ سماعت کا صفت چڑھاتا ہے اس پر، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو مجمع میں پیچھے بیٹھا، تیرے دل کی آواز وہ سن نہیں رہا، وہ تیرے دل کے خیال کو سن رہا ہے، اور یہ سماعت خدا نے دے دی اسے۔ بصارت، بصیر، دیکھنا، رنگ چڑھا دیا صفت کا۔ جب رنگ چڑھا دیا صفات کا تو وہ کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، پیچھے مولا ہوتا ہے۔ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں، اور حیران ہو کر کہتے ہیں سن لی، دیکھ لیا، دے دیا، بچا لیا، عطا کر دیا۔ تو جن کو یہ لائن سمجھ میں ہے وہ ان باتوں سے پریشان نہیں ہوتے کہ اگر مائک میں آواز جا رہی ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، وہ مشین ہے، یہ ڈبہ ہے، یہ سارا ایک پروسیس ہے، تو ایک سسٹم ہے جو آواز کو بڑھا رہا ہے۔ نہ مائک بڑھا رہا ہے، نہ ڈبہ بڑھا رہا ہے، نہ وہ ہر پرزہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، مگر سسٹم تو ایک ہے جو آواز کو اونچا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بابا، کوئی نیک آدمی اگر سن لے یا دے دے یا تکلیف میں کام آ جائے، تو جو دین کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو وہ دیتا ہے،
مگر سسٹم میں جب کوئی آ جائے تو پھر سسٹم میں آنے کے بعد پرزہ نہیں دیکھا جاتا، سسٹم دیکھا جاتا۔ اور یہ ولایتوں کا نظام ہے کہ جب تجھے مولا نے قبول کر لیا اور تو سسٹم میں آ گیا تو اب نہ کلندر ہوگا، نہ بابا ہوگا، نہ داتا ہوگا، نہ خواجہ ہوگا، یہ سب اللہ کی جماعت کے جماعتی بن گئے۔ اب جو کچھ یہ دیں گے وہ ان کا نہیں ہوگا، وہ خدا کا ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا اپنے بندوں کو بتا دوں کہ صرف میری صفات ہی تو نہیں ہے، میرے اسماء بھی تو ہیں، اسماء کا رنگ بھی چڑھا دیتا ہے، لہذا ان پر وہ نام بولے جاتے ہیں جو خدا کے ہیں۔ داتا کس کا نام ہے؟ مگر ان پر بھی بولا جاتا ہے، اپنے ناموں کا عکس دے دیتا ہے، سامنے یہ ہوتے ہیں پیچھے خود ہوتا ہے، مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ایک شعور ہوتا ہے، اور وہ شعور اہل سنت کی محفلوں کا نور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے گا؟ وہ شعور اہل سنت کی محفلوں کا بولیے نور ہوتا ہے۔ اور بھی محفلیں ہوں گی مگر نہ شعور ہوگا نہ نور ہوگا، محفل ہوگی، رش ہوگا ادب نہ ہوگا، رش ہوگا شعور نہ ہوگا، رش ہوگا نور نہ ہوگا۔ تو ہم رش کے طالب ہیں یا نور کے؟ ہم مجمع کے طالب ہیں یا شعور کے؟ اور ہم کسی بندے کے طالب ہیں یا اس کے حضور کے؟ ہے یہ تو بندے اللہ کے ولی سسٹم کا حصہ ہیں، یہ وہ جماعت ہے اللہ والوں کی جو منافقوں میں اور مومنوں میں فرق کرا دیتی ہے۔ فرمایا تھا نا اللہ نے کہ اے حبیب جو منافق ہوگا وہ میری طرف آئے گا، تیری طرف نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھا یار بات کو؟ یعنی رسول کی ذات کی طرف نہیں آتا، عبادت کی طرف آتا ہے۔ یہی کام تو شیطان نے پہلے دن کر کے دکھایا تھا کہ مولا تجھے تو سجدہ کروں گا مگر تیرے آدم کی تعظیم نہیں کروں گا، اور آج تک اس کی اولاد کے اندر یہی حرکتیں چلی آ رہی ہیں۔ آج تک اس کی اولاد میں اور اس کے سلسلے میں تمہیں نماز ملے گی، سجدے ملیں گے، مسجدوں اور اس کے ٹھیکے ملیں گے، مگر خدا کی قسم نہ ادب ملے گا، نہ احترام ملے گا، نہ نظر ملے گی، نہ نیاز ملے گا۔ تو جب نظر نہیں، نیاز نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں معلوم ہوا، ان کی محفلوں میں جا کر تمہیں کچھ ملے نہ ملے محمد نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نور نہیں ملے گا۔ اور ہم طالب اسی کے، ہم طالب بولیے نا اسی کے۔ تو وہ جو رب نے کہا تھا کہ منافق ہیں جو اے حبیب تجھ سے پھر جاتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ قائم فرما کر گئے۔ اور وہ کیا سلسلہ تھا کہ آپ نے اپنے سینے کا فیض صحابہ کرام اور اہل بیت کو عطا کیا، اور علی کے لیے فرمایا کہ میرے علم کے شہر میں اگر کوئی آنا چاہے تو اس کے لیے دروازہ علی ہے۔ نعرے کم یا ختم کرنا ہے بیان کو، نعرے کم قوالی بھی سننی ہے۔ علی ہے، دروازہ علی ہے، اس لیے نگر نگر گلی گلی علی علی۔ اب یہ ایک نعرہ اور شور نہیں ہے، یہ میسج ہے۔ کیا یہ میسج ہے کہ رسول پاک سلسلہ جاری کر رہے ہیں، بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ میں ظاہراً چلا جاؤں گا، علی ہوگا، علی ظاہراً آ جائے گا، حسن بصری ہوگا، حسن بصری بظاہر آ جائے گا، معین الدین ہوگا، معین الدین آ جائے گا، قطب الدین ہوگا، قطب الدین آ جائے گا، فرید الدین ہوگا، فرید الدین آ جائے گا، نظام الدین ہوگا، علاء الدین صابر ہوگا، یہ سب آ جائیں گے، شاہ کلیم اللہ دہلوی ہوگا، یہ آ جائے گا، اس کا بیٹا نور محمد مہاروی ہوگا، وہ آ جائے گا، سلیمان توسمی ہوگا، وہ آ جائے گا، اللہ بخش کریم توسمی ہوگا، وہ آ جائے گا، محمد غوث مہاروی ہوگا۔ جب وہ آ جائے گا، زبان حسن
محمد ہوگا, محمد کا فیض ہوگا. یہ رہے گا, یہ رہے گا. یہ کوئی مٹنے والی چیز ہے, یہ کوئی مٹنے والی چیز ہے نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ قلندر کسی بندے کا نام نہیں, قلندر اس سسٹم کے مرکزی نقطے کا نام ہے کہ جس سسٹم کا حصہ بن کر ہم دنیا میں ہو کر دنیاوی نہیں رہتے, مولائی بن جاتے. یہ مولائی بننے کا ایک سسٹم ہے, محبت کی لہر میں بہنے کا ایک سسٹم ہے. تو جب اس سسٹم میں آ گئے تو پھر یہاں ہو کر بھی یہاں کے نہ رہے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے مرشد گرامی سے کسی نے پوچھا کہ یہ قلندر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا قلندر وہ نہیں ہوتا جو رنگین دستارے پہنے, قلندر وہ نہیں ہوتا جو چولے شولے پہنے, کڑے پہنے, انگوٹھیاں پہنے. قلندر وہ نہیں ہوتا کہ جس کی یہ علامات ہوں. قلندر وہ ہوتا ہے جس کا دل اور جس کی روح دونوں جہانوں کی محبت سے آزاد ہو. دونوں جہانوں کی محبت, کیا دونوں جہان کی محبت سے جس کا دل خالی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا دل خالی دیکھ کر تصدیق کر دے کہ ہاں اس کا دل خالی ہے, دونوں جہانوں کی محبت سے. تو پھر کیا ہو, دونوں جہانوں کی محبت سے جس کا دل خالی ہو جائے اور اس کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہ رہے, وہ قلندر ہوتا. ہمیں محفل میں ہو کر بھی کچھ نہ بھولا تو ہم تو بہت دور کھڑے ہیں یار. یعنی قلندر دو جہاں بھول گیا اور تو برابر والے کو نہیں بھولا, اپنی لاجک نہیں بھولا, اپنی عادت نہیں بھولا, اپنا پرانا پن نہیں بھولا. ہائے ہائے, تو پھر تو قلندر کی محفل میں کہاں آیا؟ معلوم ہوا تو قلندر نہیں, تو بلندر ہے, بلکہ اس دور کا سب سے بڑا بلنڈر ہے. اگر چاہتا ہے کہ یہ بلنڈر اور بلندر تجھ سے نکل جائے, تھوڑی دیر تو بھی ادھر ادھر سے نکل کے تھوڑا مست ہو جا اس کی محبت میں. کیا اس کی محبت میں مست ہونے کی کوشش کر. اچھا کوشش تو کر, نیند چڑھی ہے تجھے, سونا ہی تو ہے قبر میں, مگر ایسی نیند سے اب بعد آ جا جو اس نیند میں تجھے یار کی پہچان نہ ہونے دے. آج ہی میں کہہ رہا تھا مغرب کے بیان میں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ قبر میں آئیں گے, مومن کا ایمان ہے کہ وہ قبر میں, بولیے نا, آئیں گے. ہائے ہائے, ذرا ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. وہ آپ نے آم کی گٹلی کاشت کی تھی, آم کی گٹلی کاشت کی تھی, درخت کاشت کر رہے تھے آپ, آم کی گٹلی آپ نے لگائی, درخت بنا, درخت بننے کے بعد پھل آیا, اس پھل میں سے پھر وہی گٹلی باہر آ گئی. جو آپ نے گٹلی لگائی تھی نا, وہ درخت بننے کے بعد پھل لگا, پھل کے اندر سے وہی گٹلی باہر آ گئی. تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے بڑی قدرت ہے. لیکن بھائی بڑی قدرت ہے, ایک نظام کے تحت قدرت ہے نا, اور وہ کیا ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے. تو جو اول ہو آخر ہو وہ درمیان میں بھی تو ہوتا ہے, جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے, تو وہ درمیان میں بھی تو ہوتا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں 2 نمبر کے 1 نمبر لوگوں, 2 نمبر میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں نا. 2 نمبر کے جو 1 نمبر ہی وہ تو قلندر میں ہے. ٹھیک ہے, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو گٹلی آپ نے لگائی جو آخر میں نکل آئی, خدا کی قسم کسی شجر کاشت کرنے والے سے پوچھو کہ وہ گٹلی درمیان میں بھی گزرتی گئی, وہ تنے میں بھی تھی, وہ شاخوں میں بھی تھی, وہ پتوں میں بھی تھی, وہ گزری. جب وہ گزری تو پھر پھل میں دوبارہ جمع ہو گئی. اگر وہ نہ گزرتی تو نکلتی کیسے آم میں سے؟ کیسے گزری؟ یہ تو یہی تو خدا کی قدرت ہے. اسی پر تو ولی حیران ہے کہ یہ ہے کیا کر رہا ہے. جہاں سادھو سنت کا ڈیرا ہے وہاں کفر نہیں ایمان نہیں, نہ چڑھدا ہے نہ لہندا ہے,
کوئی صبح نہیں کوئی شام نہیں، بس حیرت 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 ہے، بن حیرت کوئی مقام نہیں۔ حیرانگی ہے کہ خود کر رہا ہے مگر ہے کہاں، سب جگہ ہے مگر کہاں ہے۔ وہ گٹھلی گزر گئی درخت کے اندر سے، آخر میں تو نظر آئی، تنے میں نظر نہ آئی، مگر جس کو تنے میں نظر آئی اسی کو تو یہ خبر آئی کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، اب سن میری بات، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ہاں میں تجھے فریدی نکتہ بتاؤں، آج مجھ پر فرید کی عطا ہے وہ تجھے بتاؤں، آج مجھ پر معین الدین کی نگاہ ہے وہ تجھے بتاؤں۔ اس نگاہ نے مجھے بتا دیا کہ قانون تو ایک ہی ہوتا ہے، جو اول تھا وہ آخر تھا اور درمیان میں بھی تھا۔ نبی نے بتا دیا ابھی کائنات بنی بھی نہ تھی پہلے میں تھا۔ اب اگر تو چپ رہے تو پھر تجھے ذوق نہ ہوگا، ایک ایک قدم آگے بھی آ، میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک ایک قدم آگے بھی آ اور مجھے ذرا یہ بتاتا جا کہ نبی نے بتا دیا کائنات بنی بھی نہ تھی، ابھی درخت اگا بھی نہ تھا پہلے گٹلی تھی۔ اس کو یوں سمجھ، ابھی کائنات بنی بھی نہ تھی پہلے میں تھا، اور فرمایا کائنات نہ ہوگی میں ہوں گا۔ اب مومنوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا، وہ عالم ارواح میں جب تم تھے دنیا میں آنے سے پہلے تو رب نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے اور کہا تھا اے نبیوں تمہیں نبوت دے رہا ہوں مگر تمہیں دنیا میں جا کر میرے محبوب رسول کی تصدیق بھی کرنی اور مدد بھی کرنی ہے۔ معلوم ہوا رسول پہلے تھا۔ اب میں پھیلاتا نہیں بات کو، عالم ارواح جہاں سے ہم آئے وہاں محمد تھے، بولتے جاؤ، جہاں سے ہم آئے وہاں آقا تھے، تبھی تو نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا تھا کہ اس نبی کی مدد کرنا۔ معلوم ہوا مصطفیٰ تھے، آقا وہاں تھے، ہم بعد میں آئے پہلے حضور تھے، ہم قبر میں بعد میں پہنچیں گے، حدیث بتاتی ہے پہلے حضور ہوں گے۔ معلوم ہوا ہم سے پہلے وہ، ہمارے بعد وہ۔ تو اب تجھے نعت خواں بتاتا ہے کہ قبر میں وہ آئیں گے، قبر میں وہ آئیں گے، بے شک وہ آئیں گے، مگر فریدی نگاہ بتا رہا ہوں تجھے اور اجمیری نگاہ اور عطا بتا رہا ہوں تجھے۔ اگر تو اجمیری بنا اور خواجہ سے تو ملا تو خواجہ تجھے بتا دیں گے کہ بیٹا اول اور آخر ارواح اور قبر کے درمیان میں دنیا ہے۔ تو جب گٹلی کی یہ شان ہے کہ جڑ ہو کر تنے سے گزر جاتی ہے پھر پھل سے باہر آتی ہے، تو سن بے خبر نہ مرنا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے قبر میں پھل مل جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے قبر میں جلوے کا پھل مل جائے، اس دنیا کو بیکار نہ سمجھ، یہ درمیان ہے، اور چونکہ یہ درمیان ہے تو درمیان میں اس کا نور ہے، جو یہاں اس کے نور کو پا گیا وہ قبر میں پھل پا گیا۔ ہم جو محفل سجاتے ہیں اس لیے کہ سرکار آتے ہیں، ہم جو ان کی نعتیں سناتے ہیں، توجہ رکھو، وہ موبائل سے نکلا ہوئے ادب سیکھو، کلندر کی محفل کرنے والوں، ہم جو محفل کو سجاتے ہیں تو ہمارا درد دل یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، اور یہ جہان درمیان کا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، کل پرسوں بول دینا سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اب ماں، یہ قبر کی بات نہیں، جس کو درمیان میں ملے گا اس کو پھل ملے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ معلوم ہوا یہ دنیا تنا ہے، اس تنے کو مت کاٹ، اس دنیا کے اندر اس کو پہچان تاکہ تیری آخرت بہتر ہو۔ اور جو لوگ پہچانتے ہیں، جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں، وہی کلندر جاتے ہیں، وہی پاک پتن جاتے ہیں۔
وہی خواجہ اور بابا کے گل گاتے ہیں. بس یہ فرق ہے. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اسلام میں کوئی فرقہ نہیں. بس یہ ایک فرق ہے, بات کو سمجھنے کا ایک فرق ہے کہ جو لوگ آگے دیکھتے ہیں اور درمیان میں نہیں مانتے, بس ہمارا ان سے فرق ہے. ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہے, فرق ہے. کیا جھگڑا نہیں ہے, فرق ہے. اور یہ جھگڑے بھی اب ہوئے ہیں, پہلے نہ تھے. یہ ہم سلسلوں والے قدیمی ہیں. ہم سلسلوں والے بولے نا, ہم قدیمی سلسلوں والے ہیں. اور ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ وہ سلسلہ چھوڑتے ہیں, ہم سلسلہ جوڑتے ہیں. کیا پرسوں بولو گے؟ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ کہ وہ سلسلہ توڑتے ہیں اور ہم سلسلہ بولو نا. اور یہ گڑھ ہے لطیف آباد یونٹ نمبر 2, سلسلے کو ماننے والوں کا یہ گڑھ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے اجداد تھے جو آئے ہجرت کر کے تو مسجدیں بنائی سلسلوں کے نام پر. قادریہ, چشتیہ, مدینہ. ارے یہ نام بتا رہے ہیں کہ وہ سلسلوں کو توڑنے والے نہیں تھے, جوڑنے والے. تو چلو ہماری نہیں, اپنے اجداد کی سن لو. بات کو سمجھے؟ تو سلسلوں سے ہی تو وہ ملتا ہے. اگر سلسلے کو تم نے چھوڑ دیا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا. لہذا دوستو, یہ قلندر کی شب ہو یا خواجہ کی شب ہو یا بابا کی شب ہو, یہ ایک درد ہے کہ سلسلے جوڑو, دلوں کو جوڑو, طبیعتوں کو جوڑو, مزاج کو جوڑو, جہالت کو چھوڑو, علم کو پکڑو اور علم سے رابطہ جوڑو. انشاءاللہ تعالی وہ درمیان میں بھی ملے گا. ہائے ہائے ہائے, وہ درمیان میں بھی ملے گا. عالم ارواح اور قبر درمیان دنیا ہے, وہ دنیا میں بھی ملے گا. جب ملے گا تو کہے گا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. کیا بات ہے تمہاری خاموشی کی اور ہماری بے سری کی. دل جس سے زندہ ہے. ارے یار, بات دل سے نکل رہی ہو تو پھر سر بھی پیچھے رہ جاتا ہے, اور دل شامل نہ ہو تو جتنے مردے تو سر لگا لے, تیرا مزہ نہیں بنے گا محفل میں. بات دل کی ہوتی. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اللہ اللہ, اب بولے ہو ہیں. دل جس سے زندہ ہے, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. کاشی بھائی اوور ہو رہا معاملہ ہے. کاشی بھائی کی آنکھیں بتا دیتی ہیں. قوال کب بیٹھے گا؟ یہ جمع ہم نے کی ہے, قوال نے تو نہیں کی, نہ ناخانوں نے کی, اور کیش قوال کرے گا. اپنا اپنا نصیب ہے بھائی, سجاتا کوئی ہے, کھاتا کوئی ہے. تو اپنے کو تو یہ ورثے میں ملا ہے کہ اپن سجا کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. ہاں, یہ تو آپ کو پتا کلندریوں کے حصے میں آئی ہے یہ بات کہ سجاتے وہ ہیں, آ کے کھاتے. تو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. تو اس درمیان میں جو دیکھ لیتا ہے نا میرے بھائی, وہ کلندر ہو جاتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, وہ آج کی محفل میں مست ہو جاتا ہے. تو اب اٹھنا نہیں ہے. اسی بیان کو اشعار میں سنیں گے ہم, قوال میں. اس سے پہلے ہمارا بہترین نعت خواں ہے, وہ تھوڑا اور